اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں رب الکریم کے لیے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور تمام تعریف نبی پاک رؤوف رحیم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اور اس کے بعد آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہم بلا تمہید اس کو شروع کر رہے ہیں، تاکہ اس سے پہلے 3 لیکچر ہو چکے ہیں، یہ ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تمہید کیے بغیر اس کو شروع کریں تاکہ ہم اس کی آخری حد تک پہنچیں۔ لیکن ہماری ہمت تو نہیں ہے کہ سفر معراج کی آخری حد تک پہنچیں، ناممکن ہے، بلکہ ہم جہاں تک ہماری عاجزی جاتی ہے وہاں تک ہم جائیں گے۔ تو ہم سب سے پہلے تھوڑا سا پچھلے 3 لیکچروں کا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہم نے کیا، اور یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ سورۃ بنی اسرائیل میں اور سورۃ نجم میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے، اور اس کا پہلا حصہ ہم نے معجزے کی حقیقت، معجزے کے لفظی میں نے بتائے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے سفر معراج کے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، دوسرا مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا کعبہ قوسین اور اس سے آگے بھی، جہاں تک آخری حدوں تک، آخری بھی نہیں، وہ اللہ جانے کون سی حد تھی، اور اس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم 3 لیکچروں میں کیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سچ کہنے کی، آپ کو سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہی ہوگا کہ یہ جو سفر معراج ہے، تو اس کے لیے وجہ تسمیہ کیا تھی، یہ کیوں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پیش آیا، تو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ وہ اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی مصیبتوں کے، مصائب کے پہاڑ آپ پر ٹوٹ رہے تھے، وہ نبوت کا 7ویں سال سے لے کے 10 سال تک، تو اس کو جو حالات تھے، مشرکین مکہ نے آپ پر ظلم کیے ہوئے تھے، تو جو طائف کا سفر تھا، دوسرے معاملات آپ کی، شیب ابی طالب، یہ سارا اب میں دہرانا نہیں چاہتا، سارا آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ تو اس حالات میں معراج شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرایا گیا، اور تاکہ آپ کو بلا کر دلاسا دیا جائے، آپ کو تسلی دی جائے۔ وہ مثال تو بالکل چھوٹی سی، معمولی سی ہے، لیکن دینا بھی سمجھانے کے لیے اس طرح ہے جیسے ماں اپنے بچے کو نور نظر کہہ کے پکارتی ہے، وہ میرے نور، وہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کی بڑے لاڈ سے اس طرح ماں اپنے بچے کو بلاتی ہے، پکارتی ہے، یاد کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، کیونکہ مصیبتوں کے پہاڑ آپ پر ٹوٹ چکے تھے، تو میرے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب لا کر ماں صاحب و کم کہا، صاحب کہہ کے پکارا۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہے، کبھی آپ کو یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی طٰہٰ کہا، لیکن ایک نوکھا لاڈلا تھا، نوکھا ایک لفظ تھا جو صاحب و کم کہہ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا اور آپ کو دلاسا دیا۔ ان حالات میں آپ کو معراج کرایا گیا۔ تو اس میں ہم 1-2 واقعہ بھی بیان ساتھ کریں گے تاکہ اور بھی تشریح ہو جائے یہ اس کی معراج النبی کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس معراج کے واقعے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث مبارکہ میں بے شمار جگہ پہ، سیاستہ کی تمام کتب میں یہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر بیت المقدس پر
تمام انبیاء کی امامت کی۔ تو اس امامت کا جو ذکر ہے یہ ہمیں تو ملتا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 80 سے لے کر 81 تک، 81 آیت ہے، جس میں میں وہ تو جو ہے قرآنی آیات تو نہیں پڑھوں گا، لیکن ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ جو کہ پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران اور سورۃ نمبر بھی 3 آیت نمبر 81۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا، عہد لیا کہ میں تم سب کو تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، پھر تمہارے پاس جب میرے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، جو تمہارے پاس چیزیں اور ہوں گی جو آپ کی تمام نبیوں کی شریعت ہوگی، ان کو چھوڑ کر آپ نے ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان کو سب سچ بتائیں، اور تمہارے لیے یہ فرض ہوگا، تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم پر یہ فرض ہوگا کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے مدد کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، ان پر ایمان لے کے آنا ہے، اور تم سب نبی میرے اس بات کا، میرے اس فرمان عالی شان کا، تمام نبیوں سے اللہ کہہ رہا ہے کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ اس پر تمام نبیوں اور تمام رسولوں نے کہا اے اللہ ہم سب اقرار کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں جو آپ نے فرمایا ہم اس پر قائم رہیں گے اور اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام انبیاء سے پھر تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ یہ قرآن کا ترجمہ بتا رہا ہوں میں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا تم سب پر میں گواہ بن گیا ہوں، تم سب پر میری گواہی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس عہد پر قائم رہنا، اور سب نے اس کا اقرار کیا۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 کا ترجمہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اب یہ بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد احرام سے مسجد اقصیٰ گئے تو آپ نے سب اماموں کی آپ نے امامت کی۔ یہ بھی ہمیں ایک معراج النبی کی ایک تشریح مل رہی ہے کہ اس نبی جو تمام نبی تھے، کوئی کسی دور میں ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کا دور اور تھا، حضرت موسیٰ کا، عیسیٰ کا، ابراہیم، یعقوب، جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول تھے، سب کو اللہ نے اکٹھا کر کے بیت المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے پھر ان کی امامت کی۔ انہوں سب نبی اور رسول مقتدی تھے۔ یہ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا ذکر سورۃ آل عمران میں ہو رہا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عہد لیا گیا تھا جب روحیں بنی تھیں۔ چلو مان بھی لیا جائے کہ جب روحیں بنی تھی اس سے عہد لیا گیا، لیکن اس کی تکمیل جو ہوئی وہ مسجد احرام میں تو ہوئی نا پھر۔ تو یہ ہمیں جو آیات ہیں یہ ہمیں معراج النبی کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ تو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح قرآن پاک میں 34 مرتبہ اشارتاً یہ معراج النبی کا ذکر آیا ہے۔ اس کی یہ ایک واقعہ تھا۔ دوسرا میں ایک اور واقعہ بیان کر کے پھر آگے ہم چلتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب واپسی کا سفر ہوا ہے تو میں اور میرے ساتھ ہم عراق میں تھے، اور ہم کوفے کی مسجد کوفہ، جہاں پر حضرت حیدر کرار مولا علی مشکل کشا جہاں ان کی شہادت ہوئی ہے، وہاں پر ہم گئے ہیں۔ تو وہاں ہم نے ایک جگہ دیکھی جس میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر وہاں پر 2 نفل ادا کیے، اور کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ میرے یہاں داماد اور حضرت بی بی فاطمہ کے شوہر نامدار مشکل کشا حضرت علی کی شہادت ہونی ہے، اور اس مسجد کو مقام دینے کے لیے آپ نے وہاں 2 نفل پڑھے۔ یہ وہ مسجد کوفہ ہے، تاریخ اسلام میں اس کی حیثیت
اسی طرح ہی ہے جیسے مسجد اقصیٰ، مسجد نبی، مسجد قباء، اور چوتھا درجہ اس مسجد کوفہ کو ملتا ہے۔ اور اس میں پڑھنے کے لیے، اس میں نوافل میں کرنے کے لیے بعض کتابوں میں تو حج اور عمرے کا ثواب ہے، لیکن اہل تشیع کے نزدیک تو بہت زیادہ ہی اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی طرف ہماری بحث نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں آ کر 2 نفل ادا کیے۔ یہ راستے میں ہمیں واپسی پر آتے پر ہمیں بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پہلے آپ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے، تیسرے، چوتھے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یعقوب سے ملاقات ہوئی، حضرت بے شمار انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ان کی قبروں پر آپ نے نوافل برائے اصال ویسے مقام بلندی کے لیے آپ نے دعا بھی فرمائی۔ یہ مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ہم اس پہ نہیں جانا چاہتے، ہمارا جو موضوع ہے وہ ہٹ جائے گا۔ ہمارا موضوع صرف ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت، اور میں نے اس کی وجہ تسمیہ آپ کو بتا دی، کیونکہ میں یہ مضمون اسی میں چیپٹر میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ معراج النبی کے بارے میں دوسرا شبہ لوگوں کو اس بارے میں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منتہائی سفر کیا تھا، آسمان تک کیسے پہنچے، سدرۃ المنتہا تک کیسے پہنچے۔ واقعہ معراج روحانی تھا، جسمانی تھا، یہ بحث چل رہی ہے۔ اب آپ نے خود ہی اس کا اندازہ لگا لیں کہ میں نے جیسے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ایک ان کا امتی تھا، اس کی میں نے آپ کو ایک کرامت بتائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ خود ہی سوچ لیں۔ واقعہ معراج میں جو تذکرے ہیں وہ کہیں حقیقت ہے، کہیں مجاز کا رنگ ملتا ہے، اور اس بارے میں یہ بات قابل توجہ ہے کہ احکام ہمیشہ مثبت انداز میں لیے جاتے ہیں۔ واقعہ معراج کی تفہیم میں ایک شبہ یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ اس کی غرض و غایت کیا تھی، اس کے پیچھے کون سے مقاصد تھے، کاف رماں تھے۔ یہ میں پچھلے حصے میں وجہ تسمیہ بتا چکا ہوں۔ تو یہ امر جو ہے یہ جو واقعہ معراج ہے، دراصل انسانی عقل و شعور کو ختم کر دیتا ہے۔ اس دور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا جو سائنسی ایجادات و انکشافات کے نتیجے میں جو کہ تحقیق کی بلندیوں تک پہنچے گا، اور ان سے واقعات معراج کے زمانی اور مکانی پہلوؤں کو سمجھنا اب اس دور میں اتنا آسان ہو گیا ہے۔ جوں جوں علم و دانش کی روشنی پھیلے گی، قلوب اتنے ہی واقعہ معراج کی حقیقت کو جانیں گے۔ معراج کے مختلف پہلوؤں پر رائے زنی کے بارے میں ہم اس بات کی خصوصیت کے ساتھ وضاحت میں کر چکا ہوں کہ تفسیر و حدیث کی چند کتابوں کے مطالعہ پر اکتفا کر لینے سے معراج کی حقیقت کو سمجھ لینے کا دعویٰ بالکل خام خیالی ہے۔ اس کی تفصیلات کے لیے 20 کتابوں کو کھنگالنا پڑتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی ایک بات بتا دوں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سیرت کا مطالعہ اس طرح کریں، عشق رسول میں ڈوب کر۔ سیرت کا مطالعہ برائے سیرت نہ پڑھیں، برائے مطالعہ نہ پڑھیں، بلکہ اس کا مطالعہ عشق رسول میں ڈوب کر اور تمام زندگی کے پہلوؤں کو سمجھ کر، اور اگر ہو سکے تو پھر اس کو یہ معراج سمجھ آئے گا، ورنہ انسان کی عقل و دانش سے یہ معراج کا واقعہ گزر جائے گا۔ پھر آپ سمجھیں، کیونکہ جب تک آپ اپنی عقل کو سامنے لے کے آئیں گے، کوئی کہے گا یہ خواب ہے، کوئی کہے گا یہ اب سدرۃ بیت المقدس تک گئے ہیں، کوئی اپنے خام خیالی، اپنی عقل جہاں تک اس کی کام کرے گی وہاں تک اس کی سوچ جائے گی، کیونکہ عقل عیار ہے، 100 بیس بنا لیتی ہے۔ عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں
اور جو ہم نے سورۃ نجم کا پچھلے چیپٹر میں ہم نے تھوڑی سی تفصیل بیان کیا ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا۔ تو قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے کہ اے لوگو، سفر معراج کے دوران ما دلہ صاحب کم و ما غوا، یعنی کہ تمہارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بھٹکے ہیں، تو بلکہ سارے سفر کو بڑی دلجوئی سکون کے ساتھ طے کیا ہے، جیسے پہلے ہی تمام مراحل و مدارج سے سفر طے کیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ نجم میں، وما ینطق عن الہوا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کی ہر بات سراسر وحی الہی ہوتی ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، علامہ ہو شدید القوہ، آپ نے تو علم سیکھنے کے لیے کسی کے آگے زانوئے تلمذ نہیں ہوئے، نہ کبھی سامنے بیٹھے ہیں، بلکہ انہوں نے تو علم زبردست قوت والے سے حاصل کیا ہے، اور اس کی تشریح وہ سورۃ رحمان میں بھی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے اپنے بندے کو کلام سکھایا۔ اس میں ایک یہ وضاحت ہو رہی ہے اسی چیز کی، یہ بھی ایک معراج کا ایک اشارہ ہمیں مل رہا ہے، جس میں علامہ شدید القوہ سے مراد یہ لی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو جو کہ طاقت والا تھا علم سکھایا، اور علم تمام خزانے اور براہ راست سے عطا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، وہ رسول اکرم تو بلندیوں کی انتہا تک پہنچے، جس کے آگے نہ کوئی کنارہ تھا نہ کوئی حد تھی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، جب خدا کی ذات اپنی صفاتی تجلیات کے ساتھ اتنے قریب آئی، ثم دنا، ارشاد ہوا، پر اس سے زیادہ قرب کو فتدلی کہہ کر ظاہر کیا۔ پھر ارشاد فرمایا، فکانا قاب قوسین اور ادنا، یعنی پھر وہ اپنا اتنا قریب ہوا کہ دونوں کمان کے درمیان بھی فاصلہ اور اس سے بھی کم رہ گیا۔ قرب وصال کی اس انتہائی منظر پر دونوں کی ملاقات ہوئی۔ قرب کی اس انتہا کو پہنچ کر اپنے خاص بندے کی طرف وہی جو کی اس کی خبر وہی کرنے والے کو ہے یا جسے وہی کی گئی ہے، بس وہی یہ جانتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شدید القوہ سے مراد حضرت جبریل ہیں، ان کو اللہ کے رسول نے پہلی مرتبہ اصلی حالت میں اپنی چشم زن سے دیکھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت جبرائیل تو 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، اور کئی مرتبہ آپ کی محفل میں بیٹھے، مجلس میں بیٹھے، کیا آپ نے اس وقت اس کو نہ دیکھا؟ بلکہ جو قریب ہونا ہے، فتح درنا ہے، اللہ کا قریب ہونا، یہ اللہ کا خود ہی دیدار الہی ہے، کیونکہ یہ دیدار الہی ہے، اور آپ نے اللہ کو اپنی چشم زندہ آنکھوں سے آپ نے دیکھا۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، دیکھا، اور اس کے بعد جب آپ نے واپسی کا سفر کیا، تو اس کے بعد کیونکہ دیدار الہی کے دیکھنے کے بعد جب واپسی آئی، تو اس کے بعد آپ نے ہجرت مدینہ کی، اور ہجرت مدینہ میں سب سے پہلی جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں وہ پھر ہجرت مدینہ میں ہی ہوئے ہیں۔ جتنے بھی غزوات، جس میں پہلا غزوہ جو جنگ بدر تھا، پھر جنگ احد تھا، پھر اس طرح جنگ خندق، اس طرح غزوات ہوتے رہے۔ تو اس سے مکی زندگی میں کوئی غزوہ نہیں ہے، معراج النبی سے پہلے کوئی غزوہ نہیں ہے۔ دیدار الہی کے بعد غزوات شروع ہوئے، وہ شروع اس لیے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرا دیا تھا، اور ایک سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ جائیں میرے حبیب
اب آپ نے میرا دیدار کر لیا ہے، اب آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کی پوری ٹیم بن جائے گی اور آپ جو مشن ہے آپ کا آپ اس میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ دیدار الہی کے بعد جو ہوتا ہے وہ انسان ایک بہت ہی بہادر ہو جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے صاحب و کہہ کے اپنے پاس بلایا تھا۔ حضرت ایک چھوٹا سا ہے واقعہ، حضرت سری سکتی کہتے ہیں کباڑیے کو، یہ اس میں کشف المرجو میں ذکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سری سکتی ان کے جو مرید تھے خاص وہ جنید بغدادی تھے۔ جنید بغدادی آپ کے بھانجے بھی ہیں، سری سکتی ان کے ماموں ہیں، مرید بھی تھے آپ اور ماموں بھی تھے۔ آپ خود اپنے بھانجے کو اور اپنے مرید کو ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیدار الہی کے بعد کسی قسم کی کوئی نہیں گھبرانا، یہ لوگ تانے دیں پریشان کریں۔ سری سکتی فرماتے ہیں پھر میں روزانہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا تھا اور صبح مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اور آپ کا ہی فرمان ہے، جنت اور دوزخ میں فرق یہی ہے کہ دوزخ میں دیدار الہی نہیں ہے اور جنت میں دیدار مصطفیٰ ہے اور دیدار الہی ہے۔ اور جب دیدار الہی ہو جائے تو پھر کسی قسم کا کوئی خوف ڈر نہیں رہتا، پھر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ تو اولیاء اللہ کے لیے یہ آیت تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدار الہی کے بعد جب واپسی پہ آئے، سب سے پہلے پھر آپ نے ہجرت کی۔ ہجرت کے فوری ہی بعد یہ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا اور تمام غزوات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی کامرانی دی۔ یہ معراج النبی کا ہی ایک فیض تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ واقعہ معراج کی روایات میں اختلاف کی ایک مثال پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کی عقل اور دانش بالکل محدود ہوتی ہے۔ واقعہ معراج کے تفصیلات بیان کرنے کے لیے راویوں نے اپنے فہم اور اپنے نقطۂ نگاہ سے واقعہ معراج کو روایت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ واقعہ معراج کی کڑیاں کبھی تو ایک دوسرے سے ملتی نظر آتی ہیں، لیکن جیسا کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ ہمارا علم محدود ہے، غیر مکمل ہے۔ مختلف احادیث کو ایک دوسرے سے متعارف قرار دینے والے کسی نام نہاد تضاد کو رفع کرنے کی صحیح نامشکور ہیں۔ اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں یہ لوگ کہ واقعہ معراج کی عظمت ہی مجروح ہو کر رہ جاتی ہے، جیسے آج کل لوگ بیان کر رہے ہیں، اپنی حقائقیں بیان کر کے اس کو ایک جو ایسا سلسلہ کر رہے ہیں کہ جس کو نہ سمجھنے والی بات ہے، آج کل کے نوجوان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہمیں دراصل اس معراج کی وجہ تسمیہ اور واپسی کا سفر ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج النبی کے سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا یہ سورۃ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں یہ بھی معراج ہی کے موقع میں ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمازوں کا تحفہ ہے یہ بھی معراج میں ہی ملا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ بھی معراج میں ملا۔ اور بے شمار آپ کی حدیثوں سے ملتا ہے، مختلف وظائف میں جو ہمیں ملتا ہے یہ بھی معراج سے ملا ہے۔ تو ہمیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الصلاۃ معراج المومنین کا بھی آپ کا فرمان یہ بھی فرمایا کہ میری معراج تو یہ ہے کہ میں نے دیدار الہی کیا، اور میری امت کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کریں۔ میرے امتی اور مومن کی معراج یہی ہے کہ وہ نماز کی پابند ہو۔ تو ہمیں ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ ہم واقعہ بیان کر کے اسباب بیان کر کے ہمیں خوش ہونا چاہیے، بلکہ ان پر عمل بھی کرنا چاہیے کہ واقعہ معراج کی حقیقت کیا ہے۔ اور میں نے آپ کو سارا مختصر، اگر ہم اس کو لمبا لے کے جائیں تو
بہت لمبی یہ بات بن سکتی ہے، مختصر یہی کہ ہم نے اس کو ان پہراؤں میں پرو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہماری کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ہمارا آخرت کا توشہ ہمارے لیے باعث رحمت، باعث کے برکت میرے لیے اور سننے والے کے لیے جو یہ خصوصی طور پر یہ سنتے ہیں اس لحاظ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ ہے، اس محبت سے، اس عشق سے جو سنتے ہیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی زیارت نصیب فرمائے اور وہ نماز پڑھنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ کریم، نبی پاک رؤوف رحیم سرکار مدینہ کے توسط سے، آپ کے وسیلہ جلیلہ سے جنہوں نے یہ معراج النبی کا بیان سنا ہے، اللہ کریم ان کی ہر دعا کو قبول فرما، ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے بچوں کو، ان کے ماں باپ کو صحت عطا فرما، اللہ کریم ان کے ہر گھر میں مشکلیں ختم فرما، سکون قلب عطا فرما، ہر پریشانی سے بچا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ باق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔